الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي على رسوله الأمين وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. حضرات علماء کرام، ملک کے مختلف مدارس سے تشریف لانے والے حفاظ اور طلباء، قرآن کریم اللہ کی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالی ہمیں دوسری کوئی نعمت نہ دے، صرف محبت قرآن کی نعمت عطا فرما دے. تو یہ نعمت تمام نعمتوں پر بھاری ہے. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالی نے دوسرے مذہب والوں کو نہیں دیا. قرآن کریم کے بےحد کی کئی یا بےحد عظمتیں ہیں، خصوصیتیں ہیں، خصائص ہیں، امتیازات. ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو روح سے کہا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. روح مانے زندگی. اگر آپ کے جسم میں روح ہے تو آپ زندہ ہیں. روح نکل گئی تو پھر اب آپ مردہ ہو گئے، میت ہو گئے، ڈیڈ باڈی ہے. زندگی کے اندر اگر آپ کے قرآن ہے تو یقین مانو آپ زندہ ہو. اور اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، علوم ہے، اگر نعمت قرآن سے محروم ہو تو سمجھو کہ آپ کی موت ہے. واضح رہے کہ موتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو جسم کی موت ہوتی ہے، دوسری انسانیت کی موت ہوتی ہے، اخلاق کی موت ہوتی ہے، مقصد زندگی کی موت ہوتی ہے، اور صالح فکر و عمل کی موت ہوتی ہے. یہ برطانیہ ہے، مغربی ممالک. آپ نے دیکھا کہ سب کچھ کے باوجود انسانیت کی موت ہو چکی ہے. اخلاق کی پستی کی انتہا یہ ہے کہ ہم مردوں کی شادی مردوں سے اور عورتوں کی شادی عورتوں سے کی جاتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام ہے مجید. آپ اور قرآن مجید. مجید مانا بزرگ اور عزت والا قرآن اور عزت دینے والا قرآن. آپ اپنے سامنے رکھے انجام وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا. اللہ نے کیسی عزت دی. 2 سال پہلے مکہ مکرمہ کے مسابقہ قرآنی عالمی قرآنی کمپٹیشن میں ایک کمسن لڑکا بنگلہ دیشی جس کا نام صالح تھا پوزیشن نے حاصل کیا. وہ جب لوٹا ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اس کے جیب میں 1 لاکھ ریال تھا، اور ڈھاکہ ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش کے بڑے بڑے وزراء اسے اپنے پلکوں پہ بٹھانے اور سجانے کے لیے کہتا تھا. اس ملک میں وسیم رضوی جس نے قرآن کے بارے میں جس کی زبانیں بڑی لمبی ہوتی تھی اور بہت ساری آیات قرآنیہ کو قرآن سے نکالنے کا مطالبہ کرتا تھا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا درمیان عذاب کا شکار ہوا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. سینے میں قرآن کی محبت کو سینے میں سجا لو گے تو یاد رکھنا اللہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا. وہ لوگ جو قرآن کو ٹھکراتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے. اس حدیث کے ساتھ کہ سالانہ مسابقے کا اہتمام کرنے والے ہم اپنے عظیم قائد امیر شیخ اصغر علی
حاجی حفظ اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں، بلکہ ہم بہار ریاست ہند کی طرف سے ان کی خدمت میں شکرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کرائسس کے باوجود، اپنی مالی بے وضاحتی کے باوجود ہر سال مسابقہ قرآنی کا حسین مقابلہ، قرآن کے مسابقے کا حسین اہتمام کو فرما رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے سروں پر حضرت امیر محترم کا سایہ صحت و ایمان کے ساتھ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔